السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ایک شخص کی توبہ کے حوالے سے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یہ واقعہ ہے جو میں نے پڑھا تو میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو گئے، تو میں نے سوچا کہ میں اس کو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور یہ کتاب جو ہے یہ تنبیہ الغافلین سے یہ واقعہ لیا گیا ہے، جو کہ نصر بن محمد ابولیث سمرقندی کی کتاب ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے حضرت مولانا عبدالمجید انور صاحب نے۔ چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، دروازے پر ایک نوجوان رو رہا تھا جس نے میرا دل جلایا ہے۔ فرمایا، عمر اسے اندر لے آؤ۔ وہ نوجوان روتا ہوا حاضر ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے گناہوں کا ڈھیر مجھے رلا رہا ہے اور مجھے جبار سے ڈر آتا ہے کہ وہ مجھ پر غضبناک ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوان، کیا تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تو نے کسی جان کو ناحق قتل کیا ہے؟ عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اگرچہ وہ 7 آسمان 7 زمینوں اور تمام پہاڑوں کے برابر ہوں۔ نوجوان بولا، حضور، میرا گناہ 7 آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں سے بھی بڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی کرسی؟ کہنے لگا، میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش؟ اس نے کہا، میرا گناہ بڑا ہے۔ ارشاد فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا تیرے اللہ کا عفو اور درگزر؟ کہنے لگا، ہاں، البتہ میرا اللہ اور اس کی عفو اور درگزر بہت بڑی ہے۔ پس ارشاد فرمایا کہ گناہ عظیم کو خدائے عظیم ہی معاف فرمائے گا جو بہت ہی عفو اور درگزر کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا، ذرا اپنا گناہ تو بتا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے حیا آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا تو کہنے لگا، میں کفن چور تھا اور 7 سال تک یہی پیشہ کیا۔ ایک دفعہ انصار کی ایک لڑکی فوت ہوئی، میں نے اس کی قبر کھودی اور کفن اتار کر چل دیا۔ تھوڑی دور گیا تھا کہ شیطان نے مجھ پر غلبہ پایا اور میں نے لوٹ کر آ کر اس سے زنا کر لیا۔ نکل کر تھوڑی دور گیا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکی کھڑی پکار کر کہہ رہی ہے، اے نوجوان، تجھے قیامت کے دن جزا اور سزا دینے والے سے حیا نہیں آتی؟ جس وقت وہ اپنی کرسی فیصلے کے لیے رکھیں گے اور ظالم سے مظلوم کا بدلہ دلوائیں گے تو مرنے والوں کے مجمع میں مجھے ننگی کر کے چلا گیا اور میرے اللہ کے روبرو مجھے بحالت جنابت حاضر ہونے پر مجبور کیا۔ یہ سنتے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھل کر کھڑے ہو گئے اور اس کی گدی پر ایک دھول رسید کی اور فرمایا، او فاسق، تو بس آگ ہی کے لائق ہے، دفع ہو یہاں سے۔ نوجوان وہاں سے نکلا، 40 راتوں تک اللہ کے حضور توبہ کرتا مارا مارا پھرتا رہا۔ 40 راتوں کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا، آدم اور حوا کے معبود، اگر تجھے میری توبہ منظور ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اس کی خبر دے دے، ورنہ پھر آگ بھیج کر مجھے جلا دے اور آخرت کے عذاب سے نجات دے دے۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے، سلام کہا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ خود سلام ہیں، یعنی سلام کا مبدا، شروع اور منتہا آخر بھی وہی ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا مخلوق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا ہے؟ فرمایا، مجھ کو بھی اور تمام مخلوق کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ عرض کیا، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کو رزق دیتے ہیں؟ فرمایا، بلکہ مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتے ہیں۔ عرض کیا، وہ پوچھتے ہیں کیا بندوں کی توبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرماتے ہیں؟ فرمایا، بلکہ میری بھی اور تمام بندوں کی توبہ اللہ ہی قبول فرماتے ہیں۔ پھر کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کی توبہ قبول کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر نگاہ شفقت فرمائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان
مہمان کو بلا کر اس کی توبہ قبول ہونے کی بشارت سنائی۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل مند آدمی کو اس سے سبق لینا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ زندہ کے ساتھ زنا کرنا مردہ کے ساتھ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ اس کی معافی کے لیے حقیقی اور سچی توبہ کرنی چاہیے۔ دیکھیے نوجوان نے جب سچی توبہ پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا، اور جس حیثیت کا گناہ ہو توبہ بھی اسی درجے کی ہونی چاہیے۔ سورہ تحریم کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ تو اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوح یہ ہے کہ دل سے اپنے گناہ پر ندامت ہو، زبان سے استغفار کرے اور عزم ہو کہ کبھی آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ زبان سے استغفار کرنے والا اور گناہوں پر اصرار کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرنے والے کے مانند ہے۔ رابعہ بصریہ ایک مشہور ولیہ ہیں، تو وہ فرماتی ہیں کہ ہمارا استغفار اس لائق ہے کہ اس پر بکثرت استغفار کیا جائے، یعنی جب زبان سے توبہ اور استغفار پکارے اور نیت دوبارہ گناہ کرنے کی ہو تو اس کی توبہ جھوٹے لوگوں والی توبہ ہے، اسے توبہ نہیں کہتے۔ توبہ تو یہ ہے کہ زبان سے استغفار کرے اور دل میں عزم ہو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ ایسی توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف فرما دیتے ہیں، خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان اور درگزر کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیے کیسے اس شخص کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ اسی طرح دن رات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کبھی زبان سے، کبھی آنکھوں سے، کبھی کانوں سے، اور کبھی ہمارے ہاتھ پیروں سے، ہمارے جسم کے اعضاء سے 24 گھنٹے میں کتنے ہی گناہ ہوتے ہیں، تو ان گناہوں کے لیے ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ ایک ویڈیو بناؤں گی استغفار کی فضیلت کے حوالے سے، اور استغفار کیسی ہو، جیسے رابعہ بصریہ نے فرمایا دل سے بھی اس کا اقرار ہو، دل سے بھی توبہ استغفار کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے لیے عزم اور ارادہ کرے۔ تو امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اینڈ شیئر کیجیے، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک انفارمیشن کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔